السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ پروگرام آپ کے سوالوں کا جواب لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے درج کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے کو آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ ناظرین سے میں سب سے پہلے گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ کچھ لوگ اٹنگ پٹنگ سوال کر دیتے ہیں جو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں ایسے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا اور معذرت کے ساتھ کہ ایسے سوالوں کا جواب میں دیتا بھی نہیں ہوں۔ آج سب سے پہلے ہم جس کا سوال شامل کرتے ہیں یہ رومانہ انجم۔ انہوں نے اپنا ایڈریس تو نہیں لکھا ہے۔ رومانہ انجم انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب میں اکثر خواب میں قبرستان دیکھتی ہوں، قبرستان جاتی ہوں اور قبرستان کے متعلق بہت سارا میں خواب دیکھتی ہوں۔ پلیز مہربانی کر کے آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ میں قبرستان جاتی ہوں، تو قبرستان جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہیں۔ اگر یہ بار بار یہ خواب آپ دیکھتی ہیں تو آپ جلدی سے جلدی صدقہ کریں اور اپنے آپ کو قبرستان میں پانا یعنی قبرستان میں موجود پانا آپ کو کوئی خوشخبری ملنے کی دلیل ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہے کہ میں قبرستان جا رہی ہوں، قبرستان جاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا، قبرستان جاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا یہ بھی اچھی خواب نہیں ہے، اس کی بھی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ آپ کا بہت برا کام ہونے والا ہے جس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو قبرستان میں پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قبرستان سے متعلق جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ راہ خدا میں صدقہ کریں اور اگر آپ کوئی گناہ کر رہی ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں۔ دوسرا سوال فرزانہ پروین، مارواڑی کالج کشن گنج بہار سے، یہ سوال کرتی ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ گھر میں اگربتی جلانا کیسا ہے؟ اگربتی جلانا جائز ہے، اس کو عبادت سمجھ کے نہیں، ثواب سمجھ کے نہیں، بلکہ خوشبو سمجھ کر کے آپ اسے جلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عبادت سمجھ کے اگر آپ اس کو جلاتی ہیں تو آپ گناہ کرتی ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ راقب عالم پٹنہ بہار سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نماز میں ٹوپی پہننا بھول گیا تو کیا میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی۔ ستر عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا۔ رہی بات ٹوپی کی تو ٹوپی کے متعلق ایک اہم خاص بتا دوں، آج کل کے دور میں آپ دیکھے ہوں گے ایک رواج سا بنا لیا ہے لوگوں نے ٹوپی نہ پہننا۔ کوئی بھی شخص اگر ٹوپی کو حقیر سمجھ کے ایک ادنا چیز سمجھ کر کے اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو نہیں پہنتا ہے تو ایسا کرنا کفر ہے۔ لیکن آپ غلطی سے بھولے بھٹکے آپ ٹوپی چھوڑ دیے، نہیں پہن پائے تو نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی نماز بالکل مکمل ہوگی، وہ بھی درست ہوگی۔ عرفان خان بہار سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان لوڈو کھیل سکتا ہے اور پتہ کھیل سکتا ہے؟ یہ پتہ جسے آپ ایسے ایسے کر کے بانٹتے ہیں، یہ پتہ ہے، یہ کھیل سکتا ہے۔ مسلمان لوڈو بھی نہیں کھیل سکتا، پتہ بھی نہیں کھیل سکتا۔ مسلمان میں یہ تین کھیل جائز ہے، تلوار بازی، کبڈی اور کشتی کا کھیل، یہ تین کھیل جائز ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ اس میں کوئی جوا وغیرہ نہ لگایا گیا ہو۔ اگر جوا اس میں شامل ہوا ہے، پیسہ ویسا لگایا گیا ہے تو بھی یہ ناجائز ہوگا، تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگا کھیلنا۔ سرتاج امام بہار سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ فجر کی نماز میں پڑھ نہیں پایا، ظہر کے وقت اس کی قضا کر سکتا ہو یا نہیں؟ بالکل آپ قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نماز قضا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ریحان کشن گنج سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جناب ریحان صاحب و دیگر ناظرین، چپل میں اگر کوئی گندی چیز لگی ہو، گندگی لگی ہو تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ چپل اگر بالکل پاک و صاف ہے تو وہ پہن کے نماز ہو تو جائے گی، لیکن پھر بھی کراہت ہے یعنی مکروہ ہے، چپل کھول دے تو افضل ہے۔ سالک رضا کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا روزانہ سرما لگانا کیا ہے؟ آنکھوں میں روزانہ سرما لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو یہ چیز جائز ناجائز سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ دیکھیں سرما لگانا جمعہ کے دن یہ سنت ہے، خوشبو لگانا، غسل کرنا، سرما لگانا یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر باقی دیگر راتوں میں دیگر دنوں میں آپ سرما لگاتے ہیں تو یہ مباح ہے، یعنی لگانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لگانا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ زبیر عالم کشن گنج سے اور ابرار احمد حیدرآباد سے یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ لون لے کر کے بزنس کرنا اور مکان بنانا کیسا ہے؟ زبیر عالم اور حیدر بھائی اور دیگر ناظرین، لون لے کر کے بزنس کرنا کیسا ہے؟ آپ کو کسی بزنس پہ مہارت ہے، آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور اس میں آپ کو پکڑ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو کاروبار میں کرتا ہوں، جو بزنس میں کرتا ہوں
اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور میں جو لون لوں گا بینک سے 10 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ لون لیں گے اس سے میں انشاءاللہ منافع ہی کماؤں گا، یہ مکمل یقین ہو کہ میں منافع ہی کماؤں گا۔ تو ایسی صورت میں آپ لون لے سکتے ہیں، لون لینا آپ کے لیے جائز ہے بزنس کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں مجھے کوئی نالج نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، میں لون تو لے لیتا ہوں اللہ بھروسے، دیکھتے ہیں کہ بزنس کر پاتا ہوں کہ نہیں، اسی نا امیدی پر لون لینا کہ بزنس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اسلام لون لینے کے لیے منع کرتا ہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھاٹے میں پڑ جائیں، پھر آپ قرض دار ہو جائیں گے، جب قرض دار ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی بدحال ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ لون نہ لیں جس بزنس کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہو۔ اگر بزنس کے بارے میں نالج ہے، آپ کو مکمل منافع کی امید ہے تو لے سکتے ہیں، اور منافع کی امید ہے بھی نہیں بھی، ایسی صورت میں لون نہیں لے سکتے۔ رہی بات مکان کے لیے لون لینا کیسا ہے، کوئی بھی شخص کے پاس کوئی ایک بھی مکان نہیں ہے، ایک بھی مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، وہ کرائے پہ کہیں بھی رہ رہا ہے، تو مان لو کہ کرایہ کی رقم وہ 5,000 10,000 ہر ماہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لون لے کر کے مکان بنا لیتا ہوں، وہ 10,000 روپے میرے بچ جائیں گے، 10,000 روپے میرے بچ جائیں گے اور میں قرض کو ادا بھی کر پاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں مکان کے لیے بھی جسے ہوم لون کہتے ہیں یہ لینا بالکل جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ بھی چاہے تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔